مقصد شہادت بیان کر رہا تھا۔ پہلا مقصد شہادت کا اللہ کے لیے جان دینا، دوسرا مقصد شہادت کا جس کے لیے امام علی مقام نے شہادت پیش کی وہ دین کی سربلندی، اور تیسرا مقصد شہادت یہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنی شہادت سے یہ بتا دیا کہ اسلام نظریہ ضرورت کا نام نہیں۔ نظریہ ضرورت کہتے ہیں موم کی ناک، جیسے کچھ کھلونوں کو موم کی ناک لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ جس طرف موڑنا چاہیں ادھر مڑ جاتی ہے۔ تو امام علی مقام نے بتایا کہ دین نظریہ ضرورت کا نام نہیں ہے، دین ڈٹ جانے کا نام ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ایک ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا عمل چاہے چھوٹا ہی ہو لیکن استقامت کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ سب سے اچھا عمل ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں، بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ جذبات اتر بھی اتنی جلدی جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دن میں 48 بار نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ بعض نے کہا کہ اہدنا کا معنی ہے سیدھا راستہ دکھا، بعض نے کہا کہ اہدنا کا معنی ہے سیدھے راستے پر چلا، بعض نے کہا کہ اہدنا کا معنی ہے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو یہ تینوں چیزیں ہی ضروری ہیں۔ جیسے اگر کسی نے لاہور جانا ہو تو پہلا ترجمہ جو ہے اہدنا کا کہ سیدھے راستے پر چلا، اگر کسی نے لاہور جانا ہو اور تھوڑا سا سفر کر کے واپس پلٹ آئے تو کیا لاہور پہنچ جائے گا؟ تو دوسرا ترجمہ ہے اہدنا کا سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو تھوڑا سا سفر کر کے اگر پلٹ آئے تو لاہور نہیں پہنچ سکتا جب تک تیسرا ترجمہ نہ شامل کرے کہ اہدنا کا معنی ہے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ جب اپنا سفر شروع کیا اور جب تک مکمل نہ ہوا اس وقت تک چھوڑا نہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یہ ایک دن میں 48 بار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھٹکنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، خاص کر آج کل سوشل میڈیا کے ماحول میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ پہلے شہر میں ایک دو سینما گھر ہی ہوتے تھے اور جو وہاں پر جانا چاہتا تھا جا کر وہ بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دیکھ لیتا تھا، لیکن آج کے دور میں ہر گھر میں سینما گھر پہنچ چکا ہے، ہر گھر سینما گھر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو آج کے دور میں اہدنا کہنا اور زیادہ ضروری ہو گیا کیونکہ بھٹکنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آمنا سامنا ہوا، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر جادوگر راہ راست پر آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ کے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں درختوں کے ساتھ لٹکواؤں گا، تمہارے سینوں میں موٹے کل ٹھوکوں گا اور تمہارے بازوؤں کو مخالف سمت میں کاٹوں گا اگر تم اسلام لانے سے باز نہ آئے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تو چاہے جو اے فرعون تو چاہے جو مرضی کر، ہم نے حق دیکھ لیا ہے، اب ہم اس حق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اور قرآن گواہ ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کو درختوں کے ساتھ لٹکوایا، موٹے کیل ان کے سینوں میں ٹھوکے گئے، خون کے فوارے نکلے، ان کے ہاتھوں کو مخالف سمت میں کاٹا گیا، لیکن وہ جادوگر اسلام سے باز نہ آئے۔ یہ وہ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے تک کفر پر تھے لیکن حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور اس سے واپس نہ پلٹے، اپنی جان دے دی۔ اب آپ خود انصاف کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی، ان کی استقامت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جان دے دی لیکن اسلام سے پھرے نہیں۔ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جنہوں نے حضور کی زبان چوسی ہے، اور ماں کے دودھ سے پہلے جو چیز آپ نے غذا کے طور پر استعمال کی وہ حضور کا لواب دہن تھا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو لواب دہن رسول کو چوسے اس کے پاؤں میں کیسے لغزش آ سکتی ہے، اور وہ کیسے اپنی اس چیز سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے اپنا پورا خانوادہ لٹا دیا لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ آج میں اپنے آپ کو گناہگار مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن میرا اور آپ کا بھی یہ عالم ہوگا کہ آپ اگر دودھ کے پیالے کے اندر چھپکلی دیکھ لے تو آپ وہ دودھ کا پیالہ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ تو امام علی مقام سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ یزید جیسے بدقماش کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتے؟ یزید جو شراب کا عادی تھا، جو زانی تھا، جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خانوادے کو کاٹ کے رکھ دیا، اس جیسے بدقماش کے ہاتھوں میں امام علی مقام کبھی ہاتھ نہیں دے سکتے تھے۔ امام علی مقام کی یہ قربانی ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم جب بھی اپنی فہرست بنائیں کہ کس چیز کو کس مقام پر رکھا جائے تو سب سے اولیت دین کو دینی ہے۔ اور صوفیاء نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ حسین بھی ایک فکر کا نام ہے، یزید بھی ایک فکر کا نام ہے۔ حسینیت نیکی کی فکر ہے اور یزیدیت برائی کی فکر ہے۔ حسین نیک نیتی کا نام ہے اور یزید بدنیتی کا نام ہے۔ صوفیاء نے یہ تعلیم دی کہ حسین اور یزید کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ ہم آج یہ فکر کرتے ہیں کہ پاکستان پر اسلام کا نفاذ کیسے ہوگا، تو پہلے اللہ رب العزت نے یہ جو سلطنت آپ کو دے رکھی ہے 6 فٹی، اس پر تو اسلام کا نفاذ کریں۔ اور ہمارے اندر بھی ایک جنگ جاری ہے۔ وہ جنگ کیا ہے؟ 7 بڑے اعظم ہیں پوری دنیا میں، اور ہمارے اندر بھی 7 ایسی چیزیں ہیں جو ایک بڑے اعظم کے برابر ہے۔ ہاتھ ایک بڑے اعظم ہے، آنکھیں دوسری بڑے اعظم ہے، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے پیر، یہ 7 بڑے اعظم بنتے ہیں۔ اور ہمارے اندر بھی ایک یزید بیٹھا ہے جس کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے، اور وہ یزید ہمارا نفس ہے۔ اور ہمارے اندر بھی حسین موجود ہے اور وہ حسین ہماری روح ہے۔ آج بھی یزیدیت اور حسینیت کی یہ جنگ جاری ہے۔ آج ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اندر بیٹھے یزید کو شکست دیں تو اپنی آنکھوں پر حسینیت کا مشن نافذ کریں۔ حسینیت کا مشن یہ ہے کہ آنکھیں برا دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر آج ہم اپنے کانوں پر یزیدیت کا مشن نافذ کریں تو کان برا سننا چھوڑ دیں۔ اگر آج ہم اپنے ہاتھوں پر حسینیت نافذ کرنا شروع کریں تو یہ ہاتھ رشوت لینا بند کر دیں، یہ ہاتھ کسی غریب کا حق چھیننا بند کر دیں، یہ ہاتھ برائی کی طرف بڑھنا بند کر دیں۔ آج ہم اگر اپنے پیروں پر حسینیت کا مشن نافذ کریں تو یہ پیر برائی کی طرف بڑھنا بند کر دیں۔ اگر ہم یزیدیت کے خلاف یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو اس جنگ کا آغاز اپنے اس 6 فٹے قد سے کرنا ہوگا۔ آپ اپنے اس 6 فٹے قد پر اسلام نافذ کر لیجئے، پاکستان پر اسلام نافذ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کیجئے، معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا۔